اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحابہ وعلی خلفائہ وعلی عبدہ المسیح الموعود انک حمید مجید۔ آخر کو وہ خدا جو کریم و قدیر ہے، آخر کو وہ خدا جو کریم و قدیر ہے، جو عالم القلوب و علیم و خبیر ہے۔ آخر کو وہ خدا جو کریم و قدیر ہے، جو عالم القلوب و علیم و خبیر ہے، اترا میری مدد کے لیے کر کے عہد یاد، اترا میری مدد کے لیے کر کے عہد یاد، پس رہ گئے وہ سارے سیارو و نامراد۔ کچھ ایسا فضل حضرت رب الورا ہوا، کچھ ایسا فضل حضرت رب الورا ہوا، سب دشمنوں کے دیکھ کے اوساں ہوئے خطا۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی اینڈ آتم، اس ٹاپک کے تحت خاکسار نے اپنا ویڈیو رسپانس 15 اگست 2007 کو دیا تھا۔ جیسا کہ میں اپنے 18 اگست کے پوسٹ میں بتا چکا ہوں کہ اس کامنٹ کے رسپانس میں مجھے متعدد میسیجز ملنے شروع ہو گئے تھے۔ وہ میسیجز کچھ اس قسم کے تھے: باپ کا قرض بیٹا اتارتا ہے، اسی طرح مرزا غلام احمد کا قرض قذاب فضل احمدی اتارے گا، فضل احمدی کے گلے میں رسا ڈالا جائے، فضل احمدی کو سولی پر چڑھایا جائے، فضل احمدی کو ذلیل و خوار کیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ دوستو، ان تمام پیغامات کے ملنے پر میں صرف لعنت اللہ علی الکاذبین لکھتا گیا۔ اس کے بعد مجھے یہ پیغام آئے کہ تم جو ہو اپنے اوپر اپنی لعنت کو ڈال رہے ہو۔ تو پھر میں لعنت ہی لکھا۔ اس کے بعد مجھے یہ پیغام ملا میسیج کے ذریعہ کریم وتھ لو کی آئی ڈی سے۔ جس طرح میں پہلے اپنے 18 اگست کے پوسٹ میں کہہ چکا ہوں، اللہ عالم الغیب و شہادہ، مجھے پتہ نہیں کہ کریم وتھ لو کا آئی ڈی جناب ایک شیخ صاحب کا ہے یا کسی اور کا۔ بہرحال اس آئی ڈی سے مجھے میسیجز آئے۔ وہ میسیجز کچھ اس طرح تھے: میرے محمد کا خدا جھوٹے نبیوں اور ان کے ماننے والوں پہ غضبناک ہے، تم میری نبی کے ساتھ جھوٹے مرزا کی برابری کرتے ہو، 7 دن کے اندر حاویہ میں پڑو گے۔ میرے پیارے دوستو، اپنے 15 اگست کے پوسٹ میں یہ کہہ چکا ہوں، جو پوسٹ احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی اینڈ آتم، اس میں لفظ حاویہ کے تمام مفہوم کو بیان کر چکا ہوں، اور اسی کامنٹ کے نیچے یہ مجھے 7 دن کا الٹیمیٹم دیا گیا تھا۔ جب یہ مجھے ملا تو اس پر میں نے جو اپنا کامنٹ دیا تھا وہ یہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا، اے مرزا غلام احمد کے خدا، ہم میں سے جو جھوٹا ہے تو اسے اپنی قہر کی چکی میں پیس دے اور اس کا نام و نشان مٹا دے۔ جب خاکسار یہ پیغام دیتا ہے تو اس میں
پھر یہ آتا ہے مجھ کو پیغام جو ملتا ہے وہ یہ کہ میرے محمد کا خدا غضبناک ہے. پھر وہی میرے محمد کا خدا جھوٹے نبیوں اور ان کے ماننے والوں پہ غضبناک ہے. تم میرے نبی کے ساتھ جھوٹے مرزا کی برابری کرتے ہو. 7 دن کے اندر حاویہ میں پڑو گے. لہذا دوستو 18 اگست کے دن خاکسار احمدیہ یوتھ آسک مرزا مسرور احمد اباؤٹ پرامز مسایہ کے ویڈیو رسپانس میں اس بات کو کھول چکا ہوں کہ میں اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں. اور کرتے وقت میں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے آپ کو حضرت مرزا غلام احمد مسیح موعود اور مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ خاک پاک کا ایک ادنا غلام تصور کرتے ہوئے اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں. دوستو مجھ کو 7 دن کا جو ہے مہلت دیا گیا تھا کہ تم حاویہ میں گرائے جاؤ گے. جیسے کہ میں پہلے بھی حاویہ کے معنی و مفہوم کو بیان کر چکا ہوں. حاویہ کے معنی ہوتے ہیں دوزخ کا سب سے نیچے کا طبقہ، دوسری معنی اندھیرا، اور تیسرا وہ عورت جس کے بچے مر گئے ہوں، یعنی بہت ہی ذلیل و خوار ہونا. ابھی دوستو 7 دن تو بہت دور کی بات ہے، ابھی 36 گھنٹے ہی نہیں گزرے تھے کہ وہ قادر و توانا خدا، وہ عالم الغیب و شہادہ خدا، وہ رحیم اور کریم خدا، وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور سب سے بڑھ کر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا، اپنے پیارے مسیح اور مہدی مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس عاجز غلام کی تائید میں کھڑا ہوا اور آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ شیخ صاحب کو کس طرح ذلیل اور رسوا ہونا پڑا. یہ شیخ صاحب نے جو یہ کامنٹ دیا تھا احمدیہ یوتھ آسک مرزا مسرور احمد اباؤٹ پرامس مسایہ، اس میں آپ لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ شیخ صاحب کس طرح ذلیل ہوئے بلو فلم کی وجہ سے اور وہ بالی ووڈ کسنگ سین کی وجہ سے. یہ جو حاویہ ان پر پڑا، ان پر الٹائے گئے، یہ اس خدائے قدوس اللہ جل شانہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوا. اور میں اس بات کو حضرت مرزا غلام احمد مسیح موعود اور مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت کا نشان سمجھتا ہوں، کیونکہ ابھی 36 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ یہ پردہ فاش ہوا. اتنے دن سے میں بھی اس ویڈیو کامنٹ میں آ رہا ہوں اور دوسرے لوگ بھی، لیکن کسی کے ذریعہ بھی یہ معاملہ نہیں ہوا. یہ شیخ صاحب نے یہ چیلنج دیا چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود اور مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت کا سوال تھا، تو وہ اللہ جل شان اپنے جو ہے جلال میں آیا اور شیخ صاحب کی اصلیت کو اجاگر کیا. لہذا اب شیخ صاحب آپ سر تسلیم خم کریں اور اس کے علاوہ اب آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. دوستو آپ سبوں کو میں گواہ ٹھہرایا تھا اور آج سب آپ گواہ ٹھہریں اس پیشن گوئی کی پوری ہونے کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.